سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور امریکہ نے سیلاب متاثرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فلڈ رسپانس پلان 2022 کا مشترکہ طور پر اجرا کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مکمل تعاون کرے۔ پاکستان اور بیرون ملک مقیم لوگوں کے لیے امداد اور بحالی کی سرگرمیوں میں رضاکارانہ طور پر تعاون کی غرض سے وزیر اعظم ریلیف فنڈ کو فعال کر دیا گیا ہے۔ چین، امریکہ اور ترکی نے ملک میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر پاکستان کے ساتھ دکھ اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ ترقیاتی بجٹ کے فنڈ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو پر خرچ کیے جائیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے حراست کے دوران ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو جبراً لاپتہ کیا ہے۔ اور ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ آج شارجہ میں افغانستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ نے سیلاب زدگان کے لیے مشترکہ طور پر فلڈ رسپانس پلان 2022 شروع کیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ضرورت کی اس گھڑی میں فلڈ رسپانس فلیش اپیل کی بھرپور حمایت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس رسپانس پلان کی فنڈنگ ضروریات پوری کرنے کے لیے دل کھول کر عطیات دیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اپیل کی ترجیحات میں تعلیم، تحفظ، زراعت، صحت، غذائی تحفظ، پناہ گاہیں، غیر خوردنی اشیاء، پانی، صفائی اور حفظان صحت کی اشیاء شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو روزمرہ اشیاء ضروریات کے ساتھ ساتھ جانوروں کے تحفظ، مشینری اور آلات کے لیے امداد کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر پناہ گاہوں، خیموں اور مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اس موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عالمی ادارے نے پاکستانی حکومت کی درخواست کے جواب میں $16 کروڑ کی امداد کی فلیش اپیل جاری کی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس بڑے بحران سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے مل جل کر کام کریں۔ ملک بھر میں سیلاب سے ہونے والے بڑے پیمانے پر کے پیش نظر بحالی اور امداد کی سرگرمیوں میں رضاکارانہ طور پر حصہ لینے کے لیے اندرونی اور بیرون ملک مقیم لوگوں کے لیے وزیر اعظم کا فنڈ فعال کر دیا گیا ہے۔ عطیات اکاؤنٹ نمبر G12164 یہ نیشنل بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ نمبر 4181104893 میں جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم ڈونرز اپنی رقم وائر ٹرانسفر، منی سروسز بیورو، منی ٹرانسفر آپریٹر اور ایکسچینج آف ہاؤسز کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ موبائل فون استعمال کرنے والے فنڈ لکھ کر 999 پر SMS کر کے $10 عطیہ بھی کر سکتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم خاص طور پر تارکین وطن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے دل کھول کر عطیات دیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی کیانگ نے ملک میں سیلاب کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی قیادت اور عوام سے یکجہتی ظاہر کی ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر نونگ نے چینی قیادت کا خصوصی پیغام ڈاکٹر صدر الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو پہنچایا۔ چین کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ چین کی قیادت اور عوام نے ہمیشہ پاکستان کے لیے دوستی اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا ہے۔ چین نے پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے 10 کروڑ یوان امداد کا اعلان بھی کیا ہے۔ چین نے 25,000 خیمے اور امدادی سامان بھی۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک ٹویٹ میں پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے مالی امداد فراہم کرنے پر چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کینگ کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی شدت اور پھیلاؤ والا سیلاب کبھی نہیں آیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور ہم اس کی حمایت اور تعاون کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ترکی کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ سنتوپ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو ٹیلی فون کیا اور پاکستان میں سیلاب کے باعث نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ مصطفیٰ سنتوپ نے کہا کہ ترکی مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے ترکی کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کی کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق آگاہ کیا اور کہا کہ دونوں ممالک نے مشکل کی ہر گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ امریکی رہنماؤں نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد ایک ٹویٹ میں امریکی محکمہ خارجہ کے مشیر ڈیریک چولوک نے کہا کہ ان کا ملک مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی سینیٹر شیلا جیکسن نے صدر جو بائیڈن کے نام ایک مراسلے میں پاکستان کو رہائشی سامان، آلات اور فنی معاونت سمیت فوری امدادی فراہم کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ ملک کے انتہائی متاثرہ علاقوں میں آباد کاری کی کوششوں میں مدد دی جائے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سینئر ارکان سینیٹر جم رچ اور سینیٹر ٹیڈ کروز نے سیلاب زدگان سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی سفیر مسعود خان نے امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس کو سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی سے آگاہ کرنے کے لیے خطوط لکھے ہیں اور بچاؤ اور امداد کی بحالی کے کاموں میں تعاون کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کینیڈا نے پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے $50 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ظہیر جنجوعہ نے آٹوا میں کینیڈا کی مقامی پاکستانی تنظیموں کے عہدیداروں سے ملاقات کے دوران امداد دینے پر کینیڈا کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے سرکاری عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ترقیاتی بجٹ کے فنڈ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور دوبارہ آباد کاری پر خرچ کیے جائیں گے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابتدائی تخمینے کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے $10 ارب کی ضرورت ہوگی۔ احسن اقبال نے کہا کہ اس قدرتی آفت میں 1150 سے زائد افراد جاں بحق اور تقریباً 10 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے 3 کروڑ افراد متاثر بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو اجتماعی طور پر اس بڑے چیلنج سے نمٹنا ہوگا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ قدرتی آفت سے ایک موقع یہ بھی ملا ہے کہ غریب خاندانوں کو منظم انداز میں استوار کیا جائے۔ پاک فضائیہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں خیبر پختونخوا تک اس کو توسیع دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں کیشکی گاؤں اور نوشہرہ کلاں سے 800 افراد کو بچا کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 1400 افراد کو رسال پور میں قائم کیمپوں میں بھی پہنچایا گیا ہے، جہاں انہیں رہائش، خوراک اور علاج معالجے کے لیے مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فضائیہ کی طرف سے وادی نلتر میں مفت راشن اور طبی امداد کے لیے کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,960 تیار خوراک کے پیکٹ، 924 راشن پیکٹ جن میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء شامل ہیں، ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے فیلڈ ہسپتالوں میں میڈیکل ٹیموں نے 804 مریضوں کا طبی معائنہ اور علاج کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 32 سال میں بھارتی افواج اور پولیس اہلکاروں نے ہزاروں زیر حراست کشمیریوں کو جبراً لاپتہ کیا ہے۔ یہ بات آج لاپتہ افراد کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں فوجی تعینات ہیں اور گزشتہ 3 دہائیوں سے بھارتی فوجیوں کی طرف سے قتل و غارت گری، جبری گمشدگیوں، ظلم و تشدد اور خواتین کی بے حرمتی اور دیگر مظالم جاری ہیں۔ بھارتی افواج اور پولیس نے 1989 سے
اب تک کم سے کم 8,000 بے گناہ کشمیریوں خصوصاً نوجوانوں کو دوران حراست لاپتہ کیا ہے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ آج شارجہ میں افغانستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور مظفر آباد میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت 35 رہا، جبکہ لاہور 34، کراچی 32، پشاور 36، کوئٹہ 31، گلگت 28، مئی 21، سری نگر اور جموں 27 اور لیہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔